تو اس کا فیسٹڈ سٹون رنگ یعنی انگوٹھی وغیرہ میں جو ہے اس کو نہیں جڑا جاتا، بلکہ اس کے بجائے لاکٹ وغیرہ میں استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ انگوٹھی میں پہننے سے اس کے ڈیمیج ہونے کے، ٹوٹنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کی کیمیائی ساخت کی بات کی جائے تو ناظرین یہ ایک کاپر آکسائڈ منرل ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پتھر کی بعض اوقات رنگت یاقوت اور چمک ہیرے جیسی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کل ہے، مالک کل ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور آپ کی اہل بیت پہ۔ السلام علیکم ناظرین، امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل کے پروگرام جوہری بتائے گا کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ذیشان حیدر علی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ تک پتھروں اور نگینوں کے حوالے سے معلومات، جیسا کہ پتھروں کے انسانی زندگی پر اثرات، ان کی موافقت اور ناموافقت، ان کی کیمیائی ساخت وغیرہ اور اس طرح کی دیگر مفید معلومات آپ کی نظر کرتا ہوں۔ تو ہمارے وہ ویورز جو پہلی دفعہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی یہ چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ دیگر معلومات کے حوالے سے آپ کے سامنے ہمارا کانٹیکٹ نمبر، ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا کی جو لنکس ہیں ان کی تفصیل آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ان پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کرے گی۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے پتھر کی جو ویسے تو بہت مشہور و معروف ہے، لیکن اس کا بہترین تراشا ہوا پتھر اپنے رنگ میں یاقوت یعنی روبی سے مشابہت رکھتا ہے اور اپنی چمک دمک میں ڈائمنڈ یعنی ہیرے کی طرح چمکتا ہے، اور جب اس پر روشنی پڑتی ہے تو یہ نہایت دل فریب دمک پیدا کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ دو مہنگے ترین پتھروں سے مشابہت رکھتا ہے، خود اس کا شمار سیمی پریشیس جیم سٹونز میں کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اپنی جگہ قیمتی پتھروں میں کیوں نہیں بنا سکا، اور اس پتھر کا کیا نام ہے، اس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ تمام معلومات انشاءاللہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے پتھر کے نام کی جانب۔ آج جس پتھر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے کپرائٹ۔ ناظرین، اس پتھر کو یہ نام ایک آسٹریلیا کے منرالوجسٹ ولم کال نے دیا، اور اس نگینے کو یہ نام دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس میں کاپر کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ کاپر کو لاطینی زبان میں کپرم کہا جاتا ہے، تو اسی کپرم سے یہ نام یعنی کپرائٹ نکلا۔ کاپر اور کی موجودگی کی ہی وجہ سے اس پتھر کو جو ہے وہ ریڈ کاپر اور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کیمیائی ساخت کی بات کی جائے تو ناظرین یہ ایک کاپر آکسائڈ منرل ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پتھر کی بعض اوقات رنگت یاقوت اور چمک ہیرے جیسی ہوتی ہے، لیکن اس کو پریشیس جیم سٹون یعنی قیمتی پتھروں میں شمار کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مو اسکیل پر روبی کی ہارڈنس یعنی اس کی جو سختی ہے وہ 9 تک ہوتی ہے، جبکہ ہیرے کی، ڈائمنڈ کی جو ہارڈنس ہے وہ 10 ہوتی ہے۔ اور اگر کپرائٹ کی بات کی جائے تو اس پتھر کی ہارڈنس یعنی سختی 3.5 سے 4 تک ہوتی ہے، جو کہ یاقوت اور ڈائمنڈ کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ دوسری وجہ جو اس کو قیمتی پتھروں میں شمار نہیں کیا جاتا وہ یہ ہے کہ یہ اپنی نرمی کی وجہ سے اس پتھر کو تراشنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ کٹنگ کے دوران بھرتا ہے اور اس طرح ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس پتھر کو قیمتی پتھروں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ لیکن پھر بھی اگر اس پتھر کو نکھارنا ہو اور چمک دمک کو بڑھانا ہو تو اسے فیسٹڈ شیپ میں یعنی جو کٹنگ اسی کی جاتی ہے، اس کو جو تراشا جاتا ہے، اس کو اس طرح سے تراشا جاتا ہے کہ یہ پتھر زیادہ سے زیادہ چمک اور دمک پیدا کرے۔ ناظرین، ایک اچھا تراشا ہوا کپرائٹ سٹون $250 سے $400 تک کا بھی ہو سکتا ہے، اور عموماً اس پتھر کی قیمت $40 سے لے کر $300 تک
رہتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سافٹ سٹون ہے, نرم پتھر ہے, تو اس کا فیسٹڈ سٹون رنگ یعنی انگوٹھی وغیرہ میں جو ہے اس کو نہیں جڑا جاتا, بلکہ اس کے بجائے لاکٹ وغیرہ میں استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ انگوٹھی میں پہننے سے اس کے ڈیمیج ہونے کے, ٹوٹنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس پتھر کو دوسرے پتھروں سے بھی الگ رکھنا چاہیے, کیونکہ دوسرے پتھروں کی رگڑ سے یہ بھرتا ہے اور خراب ہو سکتا ہے. ناظرین, کپرائٹ سٹون کے اپنے ذخائر تو اتنے نہیں ہیں, لیکن یہ دیگر پتھروں کے ذخائر کے ساتھ ملا جلا جو ہے وہ پایا جاتا ہے. جیسے کہ میلاشائٹ پتھر کے ساتھ اسی طرح برنائٹ ایک ایسا منرل ہے جس میں کپرائٹ, ایزورائٹ اور میلاشائٹ تینوں پتھر ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے پائے جاتے ہیں. پھر اس کی ایک بہت مشہور قسم ہے جو کہ چالکو ٹرائشائٹ کہلاتی ہے. اسے پلش کاپر اور بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح یہ کرائزوکولا پتھر کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے. اور جولری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ناظرین, تو کپرائٹ کو انہی منرلز کے ساتھ جو کمبینیشن ہے اس سے زیادہ تر ان کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اس میں جو ہے وہ کبوشن شیپ کے جو پتھر ہیں جن میں ایزورائٹ کپرائٹ, میلاشائٹ کپرائٹ یا کرائزوکولا کپرائٹ جو ہیں یہ مشہور ہیں. اس سے انگوٹھی کے نگ بھی بنائے جاتے ہیں اور گول بیڈز یعنی گول دانے بھی تراشے جاتے ہیں جنہیں سٹیبلائز کیا جاتا ہے, یعنی ایک خاص ٹریٹمنٹ سے گزارا جاتا ہے اور پھر ہار یا بریسلیٹس وغیرہ بنانے کے جو ہے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ناظرین, یہ کچھ معلومات تھیں کپرائٹ سٹون کے حوالے سے, اس کے استعمال کے حوالے سے, اور کیوں اسے عمدہ رنگ اور چمک کے ہونے کے باوجود قیمتی پتھروں میں شمار نہیں کیا جاتا. یہ تمام معلومات آج پروگرام میں نے آپ کی نظر کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے جہاں سے آج ہم منقطع کر رہے ہیں, کیونکہ فی الحال ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. جانے سے پہلے ناظرین عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا پتھر موافق آتا ہے اور اسے کس طرح سے استعمال کریں, اس کے ساتھ ساتھ مزید اگر آپ اپنی شخصیت کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اپنے دیگر مسائل کے حوالے سے پریشان ہیں, تو ابھی ہمارے نمبر پر جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو اس حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کو اصل پتھر کی پہچان نہیں تو ضرور یا تو آپ کسی ماہر سے مشورہ کر کے اصلی پتھر خریدیں, کیونکہ اصل پتھر ہی آپ کو فوائد دے سکتا ہے, یا پھر اسے لیبارٹری سے چیک کروا لیں. اس حوالے سے امامیہ جنتری اپنے معزز جتنے بھی قارئین سامعین ہیں, جتنے کلائنٹس ہیں, ان کو یہ سہولت فراہم کرتی ہے کہ آپ پورے اعتماد کے ساتھ ہم سے اپنا موافق پتھر خرید سکتے ہیں, کیونکہ جو پتھر امامیہ جنتری کے فورم سے آپ کو مہیا کیا جاتا ہے اسے باقاعدہ لیب سے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے, وہ تصدیق شدہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی مہیا کیا جائے گا. ناظرین, اپنے گھر والوں کا, اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان سید ذیشان حیدر علی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. لائف میں آسانی بغیر پریشانی ہم سبھی کو چاہیے, تو کیا ہو بات جب مل جائے ایک ساتھ آپ کی پسند کی ساری معلومات. امامیہ جنتری آفیشل ایپ, پاکستان کا پہلا روحانی پلیٹ فارم, اب ہے آپ کے لیے آن لائن دستیاب. کلک کریں اور پائیں جواب. کون سا نگینہ کرتا ہے آپ کی شخصیت سے میچ, کون سا پتھر ہے آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق. ذائچہ بنوائیں, جانیے کیسا رہے گا. نیا کاروبار, تعلیم, سفر اور صحت. کب ہوگی آپ کی شادی؟ کریں براہ راست پروفیشنل ایکسپرٹ سے بات. یہاں ہیں پرانی آیات ترجمے کے ساتھ. نماز کے اوقات, ڈیلی اذکار, وظائف اور دعائے حاجات, دعائے استخارہ, نقوش, خصوصی مضامین, اقوال زرعی ہوں یا دنیا بھر کی خبریں. جانیے ہجری مہینوں کی تاریخ, اہم اعلانات, قرآنی تلاوت کی یاد دہانی, اہم اسلامی تاریخی واقعات اور انفارمیٹیو ویڈیوز.
امامیہ جنتری آفیشیل ایپ ہے آپ سبھی کے لیے، انتظار نہیں، ڈاؤن لوڈ کریں امامیہ جنتری آفیشیل ایپ، اسلامی معلومات اور رہنمائی کا خزانہ، a product by افتخار بک ڈیپو۔